کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے، تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر، جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا۔ والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، احدى الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بعثت محمدی، نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ تو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی، اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبى للغرباء، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن میں، اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے، 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات ارضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔
ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کریں گے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاء اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا،
یرضا عنہ ساکن السماء، یہ وہی الفاظ آ گئے اب، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا ثبته، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کر دے گی۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی، لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے۔ وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ فیخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں۔ فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے۔ وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے۔ وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں
دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْض، فی الارض، زمین میں، فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا، یہ بالکل تش تش بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے وہ، اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ اسی سے سمجھ لیجئے۔ اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا تھا؟ 7 گروپ، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، ہر ایک کی چودراہٹ، بلکہ ایک شخص سے بیعت کر کے توڑ دی۔ اس کا کفارہ، اس کی سزا پانے کے بعد انشاءاللہ قربانیاں بھی رنگ لائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صحابہ کو اگر حضور اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھے کہ ہمیں سزا نہ دی جائے؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اب اس سم و طاعت کی بنیاد کیا ہوگی؟ سم و طاعت تو ایسی اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا جہاد فساد میں بدل جائے گا، ساری قربانیاں رائیگاں چلی جائیں گی۔ ایک امیر کی اطاعت اگر نہیں ہے ساری محنتیں ختم ہو جائیں، وہ کیسے ہو، کس دلیل سے ہو، کس نص کی بنیاد پر ہو۔ اور نوٹ کر لیجئے، اس کا بدل دینا محمد رسول اللہ کا فرض منصبی تھا۔ اگر کوئی شے ضروری ہے اور اب اس کے لیے جو چیز اس وقت تھی معمول بہی وہ آئندہ نہیں رہے گی تو اس کا بدل دینا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکمت ہے کہ حضور انسٹیٹیوشن آف بیعت دے کر گئے۔ ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، سیرت و کردار کا امتحان کر لو اپنے امکان بھر، اس کے فہم اور فراست کو بھی جانچ لو، اگر دل ٹھک جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ صرف ایک فرق ہوگا
رسول کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے ماننا پڑے گا. اب اطاعت ہوگی فی المعروف، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر، باقی کوئی فرق. اسی لیے میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی تھی تین. حضرت حارث اشعری فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا. ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں خود نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اس موضوع پر میری ایک تقریر انگریزی میں 2 گھنٹے کی شکاگو میں کر کے آیا تھا، جس کا ویڈیو آڈیو موجود ہے. دی امپورٹنس and the nature and the basis of organization in Islam with special reference to the institution of Bay'ah. اس کی تلخیص اور اردو ترجمہ جو ہے میثاق میں شائع ہو چکا. اسی حدیث پر ساری گفتگو ہے. پھر میں نے آپ کو شعر سنایا جو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے. غزوہ احزاب میں جبکہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی وقت کا فاقہ تھا، مدینے کی پتھریلی زمین، اس میں خندق کھودنے کا حکم مل گیا تھا، پھاوڑے اور کدالیں چل رہی تھیں، اور زبان پر الفاظ تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. اور اس بیعت کے لیے جو الفاظ ہیں متفق علیہ. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی فرق علینا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے. یہ بیعت ہے. ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہم نے تنظیم اسلامی میں اسی حدیث کو اختیار کیا ہے، علی السمع والطاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر اندر. یہ کوئی آغا خانی جماعت نہیں ہے کہ جس کا سربراہ جس چیز حرام کو چاہے حلال کر دے، حلال کو چاہے حرام کر دے. حلت و حرمت ختم ہو چکی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل و تحریم تکمیل کو پا چکی. اس دائرے کے اندر اندر نظم جماعت قائم کرو. یہ میں نے ایمانیات ثلاثہ کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی. اسی مرحلے میں جبکہ یہ جہاد چل رہا ہو، ایک اضافی چیز ہوگی. جب تک طاقت کافی نہیں ہے، تم پر کیچڑ اچھالا جائے، تم پر چھینٹے اڑائے جائیں، تمہارا استہزاء کیا جائے، تم پر فقے چست کیے جائیں، تمہیں پاگل کہا جائے، تمہیں مجنون کہا جائے، تمہیں شاعر کہا جائے، تمہیں جو چاہے کہا جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن یہ کہ تم صبر محض، نو ریٹیلیشن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی؟ مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ. پتھراؤ ہو رہا ہو تو پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہی احسن. تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس سے بڑا تربیت کا پروگرام کوئی نہیں. ڈسپلن، اجازت نہیں ہے محمد رسول اللہ. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح ٹارچر کی جا رہی ہے، خون کھول رہا ہوگا صحابہ کرام کا. وہ بزدل نہیں تھے، وہ بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ. نہیں، اجازت نہیں. خود حضور گزر رہے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور مکی صورتوں میں سے کتنی ہیں ابتدائی جو ختم ہوتی ہے خود حضور سے، فاصبر واصبر وما صبرک الا باللہ واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا ولربک فاصبر. سب. البتہ دوسرا مرحلہ آتا ہے طاقت کا استعمال. بس یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. یہ ساری تمہید ہے. بڑا سادہ سے شعر اقبال کا ہے، بڑا گہرا. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. میں نے کہا جان کو پاک بھی کرو اور جان بناؤ بھی. المومن القوی خیر من المومن الضعیف اعدوا لهم ما استطعتم. تیاری کرو، طاقت بناؤ، نفری بڑھاؤ، تربیت گہری کرو، تزکیہ اور کرو، صبر کرو. 2 اشعار ہیں علامہ اقبال کے. میں حیران ہوتا ہوں یہ شخص کہاں کہاں پہنچتا تھا. پہلے شعر میں تو جو بھی بہرحال ایک قلندری کا انداز ہے، جس طرح اللہ سے اپنا مکالمہ بیان کر رہے ہیں. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد. اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ میری دنیا تمہیں کچھ اچھی لگی کہ نہیں، تمہارے ساتھ سازگار ہے یا نہیں، تمہیں کوئی بھلی لگی کہ نہیں. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد. میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں پسند. گفتند کے برہمزن، فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو.
زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز، نظام درست نہیں تو توڑو اسے. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہمزن. لیکن یہ برہمزن ہوگا کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دم آدم زن. پہلا مرحلہ ہے درویشی کا، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خوشامد بھی ہے، جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی بات پیش کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں پھر بھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں. با نشہ درویشی در ساز و دم آدم زن، چوں پختہ شوی خدرا پر سلطنت جم زن. جب تیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ. تصادم، میٹھے میٹھے واز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آگے بڑھو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. مرحلے مرحلے کی بات ہے، وہ مرحلہ اور تھا. با نشہ درویشی در ساز و دم آدم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ جو سلطنت جم، اس کو نظام سمجھیے، نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے. دے مارو اپنے آپ کو اس پر. لیکن یہ دے مارنا دو طریقے پر ممکن. ایک طریقہ ہے دو طرفہ جنگ. آج کا نظام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مسلح بغاوت، اور حضور کے زمانے میں وہ قتال، چیلنج. یہ دو طرفہ جنگ تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ قتال دو طرفہ ہے، قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے ہیں. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، ادھر سے 14 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہو گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دو طرفہ جنگ ہے. سیرت النبی میں دو طرفہ جنگ ملتی ہے. اور نوٹ کر لیجئے، یہ دو طرفہ جنگ جیسے کل بھی ایک مقرر نے کہا تھا جائز ہے. فساق و فجار کے خلاف مسلمان ہو چاہے تلوار اٹھانا، طاقت کا استعمال کرنا جائز، اگرچہ اس کی اپنی شرائط ہے. طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ کم سے کم بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے. ایسا نہیں کہ 200-400 آدمی جمع کیا اور ٹکرا دیا. قوم ہے 12 کروڑ کی اور 200-400 آدمی کھڑے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے جھنڈے لے کر. اس کا تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سب کے سامنے آئی گئے. کوئی ریشیو پروپورشن تو ہونی چاہیے. صحابہ سے بھی کہا گیا تھا تو 1 اور 10 کا معاملہ کہا گیا تھا، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں کہہ دیا گیا تھا 1 اور 2 کا معاملہ بھی. اب الا نفیکم ضعفا، کوئی نسبت و تناسب. لیکن یہ جان لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے 100% درست ہے. فساق و فجار اور ظالم اور غاصب مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز. البتہ آج کے دور میں وہ فیزیبل نہیں رہی. یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ جہاں اختلاف ہو گیا ہے حالات کا. حضور کے زمانے میں ادھر کافر ادھر مسلم، یہاں ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم، حسنی مبارک بھی مسلم، اخوان والے بھی مسلم، حافظ الاسد بھی مسلم، اور حما کے وہ مسلمان باشندے بھی مسلمان تھے جن کو اڑا کر رکھ دیا تھا. ایک تو یہ تبدیلی ہے. دوسری تبدیلی، حضور کے زمانے میں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی جزیرہ نما عرب میں. کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، ٹرینڈ آرمیز نہیں تھی. ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر. ادھر 313 والنٹیئر تھے، ادھر 1000 والنٹیئر تھے وہ بھی والنٹیئر یہ بھی والنٹیئر. ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں. چلیے 2 اور 100 کی نسبت ہو جائے، لیکن یہ کہ 1 اور 100 کی بھی ہو جائے. نوعیت وہی ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے. ادھر 100 گھوڑے ادھر 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے. یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے. حفیظ جالندری کا شعر مجھے یاد آ گیا. 2 گھوڑے بمقابلہ 100 کے، 70 اونٹ بمقابلہ 1000 کے. اور آج جو بھی نظام قائم ہے اس کو پروٹیکشن حکومت کی ہے. وہی جاگیردار بیٹھا ہوگا حکومت میں، سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے حکومت میں. وہ اس شاخ کو کاٹنے دیں گے جس پر ان کا بسیرا ہے. اور ان کے ڈسپوزل پر فوج بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ایئر فورس بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ساری پولیس بھی ہے، پیراملٹری فورسز بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ ہے وہ مشکل جس کا حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جان لیجئے جانے دیے بغیر یہ کام نہیں ہے. لیکن جانے دینا ایک 2 طرفہ جنگ میں ممکن ہے، ایک یک طرفہ جنگ میں ممکن ہے. اور یک طرفہ جنگ کیا ہے؟ منظم پرامن احتجاجی تحریک جو نان کوآپریشن سے شروع ہو. چاہے یہ گاندھی کا لفظ تھا، نان وائلنٹ نان کوآپریشن، اور اس کی انتہا ہوگی سول ڈس اوبیڈینس، جس کا نام ہمارے یہاں پچھلے دنوں لیا تھا اور لیتے ہی پھر دبک گئے. آسان کام نہیں ہے سول ڈس اوبیڈینس. ٹیکس نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور سارے تھوکے ہوئے چاٹ لیے. اس لیے کہ پہلے تیار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. ٹیکس نہیں دو گے گولیاں چلیں گی. تیار ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ یک طرفہ جنگ، اپنی جان دینے کے لیے تیار، دوسرے کی جان نہ لی جائے. اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ نیشنل آرمیز حکومت کے حکم سے کچھ لوگوں کو تو قتل کریں گی لازماً، لیکن مسلسل اینڈ لیس
میں سیکر وہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ نیشنل آرمیز ہیں، انہیں معلوم ہے ہمارے اپنے بھانجے بھتیجے سامنے موجود ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، ثابت ہوا وہ تو مضبوط نہیں نکلی۔ 2 بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا لاہور میں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو سم پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ ہم کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، ہم کوئی قابض فوج تو نہیں ہے۔ جنرل ڈائر نے اگر مار دیے ہو 5000 ایک دن میں، اس کا کیا دکھ ہے؟ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو مر جائے، اسے کیا دکھ؟ لیکن جرنیل، اسی لیے یہی ہونے والا تھا۔ ایران میں اسلحہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا شاہ کا، دی بگیسٹ آرسنل ان ایشیا، اس لیے کہ آپ روس کو نکال دیجئے، روس جو ہے ایشین پاور نہیں تھی، وہ یورپین پاور ہے۔ پورے ایشیا میں کسی ملک کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا کہ شہنشاہ ایران کے پاس تھا۔ ساوک کے بھیڑیے اس کے پاس تھے۔ کیوں بھاگا؟ نہتے لوگوں نے بھگایا ہے، جانے دینے کے لیے تیار تھے اور دی ہے جانے۔ آکوپیشن آرمیز کے خلاف گوریلا وار کام کر سکتی ہے، لیکن نیشنل آرمیز کے خلاف نہیں۔ اگر آپ فوج کو ماریں گے تو فوج اور مارے گی اور مارے گی، اب وہ بدلے میں مارے گی۔ فوجیوں میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ان کے کسی دوست کو مار دیا، اب وہ جو بدلہ لے گا آپ سے، اب وہ صرف بھٹو کے حکم سے نہیں گولی چلائے گا، اب وہ اپنے جذبے کے تحت چلائے گا۔ اگر صرف حکومت کے جذبے سے، حکومت کے حکم سے چلا رہا تھا تو ایک وقت میں آ کر وہ صاف کہہ دے گا نو مور۔ اور یہی کامیابی کی ضمانت۔ صرف ایک ہے جگہ جہاں میں نے جہاد میں اس مرحلے میں اجتہاد کیا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جائز ہے اگر حالات اس کے لیے سازگار ہو، ٹیرین ایسا ہو۔ اب میدان پڑے ہوئے ہو پنجاب کے اور یہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتی، کسی کا دماغ خراب ہوا، لیکن یہ کہ کوئی پہاڑی علاقے ہو، جو بھی ہو سکے، حرام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مراحل طے ہو چکے ہوں اور اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہے تو جواز ہے۔ البتہ یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی کو مارنا ہی نہیں، کوئی چنتا ہی نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار تو اور چاہیے کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت خوشائی، اور چاہیے کیا آپ کو؟ فہو المطلوب قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہے، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جان دے دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے آخری مرحلہ، اور اس کے لیے جو عنوان ہے کتاب و سنت کا، میں نے چونکہ یہاں ضرورت محسوس کی تو جدید اصطلاح استعمال کی ہے، ڈسپلن پیسفل ایجیٹیشن، اسٹارٹنگ فرام نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ نہیں پہنیں گے کپڑا انگریز کا بنایا ہوا، چرخہ کاٹیں گے کپڑا بنائیں گے، دن میں تارے نظر آ گئے، یہ کپڑا بنا بنا کے کہاں تک کتنا سٹور کریں گے، کہاں جائے گا؟ یہ پوری برطانوی معیشت ہل کر رہ گئی، صرف چرخے سے چرخہ کاٹیں گے، سودیشی، ہل گئی حکومت۔ چیلنج کیا ہے تو جائیں گے جی ہم، پرماتما نے سمندر کے اندر نمک بنا رکھا ہے، ہم نمک سمندر، پرماتما کا سمندر ہے، وہاں سے نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، لیکن برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی کو چیلنج کر دیا آپ نے، لاٹھیاں برسی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد زخمی ہوئے، کھائی ہیں لاٹھیاں۔ بہرحال اس کے لیے شرعی اصطلاح کیا؟ نہیں انل منکر، جس کے لیے کہ 3 درجے 2 حدیثوں میں قائم کیے گئے۔ ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، من رأى منکم منکرا، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، تو اس کا فرض ہے طاقت سے روکے، اگر طاقت نہ رکھتا ہو یا ابھی طاقت کے حصول کے مرحلے میں ہو تو زبان سے تو روکے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے شدید نفرت رکھے، وذالک اضعف الایمان، اگر یہ نفرت رہے گی تو شاید کل ہمت بھی ہو جائے، اور اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نفرت بھی بڑی قیمتی شے ہے، بدی سے نفرت تو رہے، سٹارٹنگ کیپٹل یہی ہے، کل شاید ہمت ہو جائے کہ بات کہی دو، گونگے شیطان نہ بنے رہو، آگے ہمت ہو جائے، طاقت ہو جائے، طاقت سے روکو۔ لیکن دوسری حدیث جو اس معاملے میں زیادہ فیصلہ کن ہے، زیادہ اپلیکیبل ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارے ہاں عام نہیں ہوئی۔ راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا، اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ صحابی ہوتے ہی تھے، 2 ہوں، 4 ہوں، 20 ہوں، 15 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے چلیے 11 حواری، 12 حواری، جو بھی تھے، وہ حواری یا اصحاب کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، اس کے حکم پر عمل کرتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر امتداد زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون،
کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے. عشق رسول کا ڈنکا بج رہا ہے اور اتباع رسول نام کو نہیں. یفعلون ما لا یؤمرون یقولون ما لا یفعلون. کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ملا. بدعات، طوفان ہے بدعات کا. عشق رسول کے لیے آخر کو جلوس ہونے چاہیے نا. صحابہ کو تو تھا ہی نہیں عشق رسول. نوٹ کر لیجئے الفاظ. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. اب سنیے فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. جو ان سے جہاد کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن. اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. آخری درجہ پھر وہی ہے، دل سے جہاد کرے، نفرت رکھے، وہ بھی مومن ہے. وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دائے کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ نہی عن المنکر ہوگا اس عوامی ایجیٹیشن کے لیے عنوان. جب تک طاقت کافی نہیں صرف باللسان کریں گے. خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑو. خدا کے لیے نواز شریف توبہ کرو اللہ کی جناب میں کہ تم نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی. خدا کے لیے توبہ کرو کہ تم نے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی کتاب و سنت کی بالادستی. ایک ہی قدم تو رہ گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی تھی. ایک ہی دفعہ چاہیے تھی، اور جو میں نے کہا 3 دفعات، ایک دفعہ چاہیے تھی ٹوٹل بالادستی کتاب و سنت کی. اور وعدہ کیا کہ ہاں یہ ترمیم آئے گی، لیکن وہ وقت نہیں آیا. ہاتھ جوڑیے اخبار والوں کے پاس جا، خدا کے لیے اس بے حیائی کے اڈوں کو بند کرو. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت نہیں ہے. جب طاقت ہوگی نہیں ہونے دیں گے. چلاؤ گولیاں ہم پر، مارو ہمیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشوت خوشحالی. لیکن ہوگا طاقت حاصل کرنے کے بعد. جیسے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے مکے میں کہہ دیا یہ بت کچھ نہیں ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں استعمال کیا، زبان. اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت. لیکن دعوت، تربیت، تزکیہ، ایمان، تنظیم کرنے کے بعد طاقت فراہم کی. جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم، پھر ائمت الکفر سے جنگ لی، خود مول لی. یہ میری کتاب پڑھیے تو معلوم ہوگا یہ جنگ حضور پر ٹھونسی نہیں گئی تھی، حضور نے خود لی. اور جب طاقت کے ساتھ فتح مند ہو کر داخل ہوئے ہیں تو جاء الحق وزهق الباطل. پہلا کام یہ کیا کہ ہر بت کو توڑ دیا. ورنہ سن 7 ہجری تک عمرہ قضا کے لیے جب گئے ہیں کیا کسی بت کو توڑا؟ مکے والے تو چھوڑ کے جا چکے تھے، پہاڑوں پر چڑھ چکے تھے. بڑا سنہری موقع تھا، سب کو توڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیتے. نہیں، یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ کار ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ہے اسوہ حسنہ. بہرحال اس آخری مرحلے کے بعد اور کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ. تخت مل جائے تب بھی کامیابی، اور تختہ ہو تب بھی کامیابی. بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. کامیاب ہو گئے تو تم بھی مانو گے کہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور ہم تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، جانے دے دیں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لوازم اور مراحل. دین آئے گا تو صرف اس راستے سے آئے گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چالوں سے، ہڑتالوں سے. جب تک کہ ایشوز معین نہ ہو منکر کے خلاف. اور منکر کے خلاف آنے والے میدان میں وہ نہ ہو جو اپنے آپ کو منکرات میں ملوث کیے ہوئے، خود پاک ہو کر. اب اس کو اور اختصار آپ کو چاہیے تو میں ایک اور انداز سے بھی بیان کر دوں. خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنی ہے، پہلے اپنی ذات پر قائم کیجئے. یہ جسم آپ کی ایک مملکت ہے، آپ اس پر خلیفت اللہ ہیں. آپ اپنے جسم پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کی. اور یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. نمبر 2، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. وہی لفظ خلافت. جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے جس میں خلافت عطا کی، ہمارے راستے میں لگا دو. جان دی ہے لگا دو، مال دیا ہے لگا دو. آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. جو کل ہمارے ایک مقرر نے بہت صحیح آیت پڑھی تھی، یہی سورہ حدید ہے جو ختم ہوتی ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اب سورہ صف کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی اس پر اپنی بات ختم کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے مددگار بنو.
کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ اب یہ دو نسبتیں ہو گئیں، ذرا فرق سمجھ لیجئے۔ اللہ کی نصرت اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، حکومت اس کی قائم